ریاست بہاولپور کی بنیاد 1727 عیسوی میں نواب صادق محمد خان عباسی اول نے رکھی اور تحصیل لیاقت پور کا قصبہ الہ آباد اس کا پہلا دارالحکومت قرار پایا۔ اس سے پہلے 1258 عیسوی میں مشہور تاتاری فاتح چنگیز خان کے بیٹے ہلاکو خان کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کے بعد عباسی شہزادوں نے سندھ کا رخ کیا تھا۔ امیر چنی خان عباسی کو اکبر اعظم کے بیٹے سے پنج ہزاری کا منصب ملا تو اسے اوباڑوں سے لاہوری بندر تک کا خطہ لیز پر یا اجارے پر دے دیا گیا۔ بعد میں امیر چنی خان کی اولاد میں مہندی خان اور داؤد خان کے خاندانوں میں جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا تو مقامی قبائل نے مہندی خان کی نسل کا جو کلہوڑے کہلاتے تھے اور انہوں نے صدیوں سندھ پر حکمرانی کی تھی بھرپور ساتھ دیا، جبکہ دوسری طرف عرب نژاد قبائل نے داؤد خان کا ساتھ دیا جو داؤد پوتا عباسی کہلاتے تھے۔ واضح رہے کہ ریاست بہاولپور کے بانی نواب صادق محمد خان عباسی اول امیر داؤد خان عباسی کی 13ویں پشت سے تھے۔ عباسی داؤد پوتوں نے صادق آباد، خانپور، منچن آباد، شہر فرید اور اچ شریف سمیت ریاست جیسلمیر اور بیکانیر کلہوڑوں سے چھین لیے تھے اور موجودہ ریاست بہاولپور کی بنیاد رکھی تھی۔ نواب صادق محمد خان عباسی اول نے 1739 عیسوی میں نادر شاہ درانی سے نواب کا خطاب حاصل کیا تھا۔ اس طرح اس کی حکمرانی موجودہ ریاست بہاولپور کے علاوہ شکارپور، لاڑکانہ، سیوستان، چھتار وغیرہ کے علاقوں تک قائم ہو گئی۔ نواب صادق محمد خان عباسی کے صاحبزادے نواب بہاول خان عباسی اول نے 1774 عیسوی میں دریائے ستلج کے جنوب میں ایک نئے شہر بہاولپور کی بنیاد رکھی۔ نواب سر صادق محمد خان خامس عباسی 30 ستمبر 1904 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ وہ نواب حاجی محمد بہاول خان خامس عباسی کے اکیلے بیٹے تھے۔ جب وہ 2 سال کے تھے تو والد کے ساتھ سفر حج پر گئے، لیکن واپسی پر سفر کے دوران ان کے والد نواب بہاول خان عباسی کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد 15 مئی 1907 کو سر صادق عباسی کو ریاست کا حکمران مقرر کرنے کا اعلان کیا گیا، مگر چونکہ نواب صادق محمد خان عباسی بہت کم عمر تھے لہٰذا ان کی تعلیم اور ریاست کے انتظام و اسرام کے لیے حکومت برطانیہ نے ICS آفیسر سر رحیم بخش کی سربراہی میں کونسل آف ریجنسی قائم کر دی۔ نواب صاحب نے ابتدائی تعلیم اس وقت کی نامور علمی شخصیت علامہ مولوی غلام حسین قریشی سے حاصل کی۔ 3 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے۔ شہزادے کی شخصیت کے نکھار کے لیے انہیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ مذہبی اور اعلیٰ انتظامی و سپاہیانہ عسکری تعلیم بھی دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ 1911 میں وہ صرف 7 برس کی عمر میں ہی فوج کی کمان کرتے ہوئے شہنشاہ برطانیہ جارج پنجم کے سامنے پیش بھی ہوئے۔ ریاست بہاولپور میں صادق گڑھ پیلس اور صادق ایجرٹن کالج کی لائبریریز نادر و نایاب کتابوں کے حوالے سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ سر صادق دنیا بھر سے اہم کتابوں کے 3 نسخے منگواتے اور ایک نسخہ صادق ریڈنگ لائبریری جو کہ اب سینٹرل لائبریری ہے اور دوسرا نسخہ صادق گڑھ پیلس اور تیسرا نسخہ صادق ایجرٹن کالج یعنی SC کالج کی لائبریری میں رکھتے تھے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ریاست بہاولپور میں علم و ادب کی کس قدر سرپرستی کی جاتی تھی۔ نواب صاحب مرحوم اور ان کے پیش رووں نے ہمیشہ تعلیم کی ترقی کے لیے اقدامات کیے۔ نواب سر صادق نے 1925 میں جدید تقاضوں سے ہم آہنگ دینی مدرسہ صدر دینیات کو ترقی دے کر جامعۃ الازہر کی طرز پر جامعہ عباسیہ قائم کی۔ یہ پورے انڈیا میں اپنی نوعیت
کا واحد ادارہ تھا جہاں طلباء مختلف مکاتب فکر کے علماء و اساتذہ سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ جامعہ عباسیہ میں دینی و مشرقی علوم کے ساتھ ساتھ ریاضی، انگریزی اور سائنس کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ طب یونانی کی تعلیم کے لیے 1926 میں جامعہ عباسی کا ایک اور ادارہ طبیہ کالج قائم کیا گیا، جو آج بھی پنجاب کا واحد سرکاری طبیہ کالج ہے۔ نواب سر صادق مرحوم کا سب سے بڑا کارنامہ ایچیسن کالج کی طرز پر 1954 میں صادق پبلک اسکول جیسے اعلیٰ معیاری ادارے کا قیام ہے۔ اس ادارے کے لیے نواب صاحب نے اپنی 450 ایکڑ ذاتی زمین دینے کے علاوہ تعمیر کے سلسلے میں مطلوبہ فنڈز بھی فراہم کیے۔ اس سے پہلے قیام پاکستان سے قبل 1928 میں ستلج ویلی پروجیکٹ کا افتتاح بھی کیا تھا، جس کے تحت دریائے ستلج پر 3 ہیڈ ورکس سلیمان کی، ہیڈ اسلام اور ہیڈ پنجنت تعمیر کر کے پوری ریاست میں نہروں کا جال بچھا کر غیر آباد زمینوں کی آباد کاری کے لیے مختلف علاقوں سے آباد کاروں کو ریاست میں آباد ہونے کی ترغیب دی گئی تھی۔ نئی منڈیاں قائم کر کے ہارون آباد، فورٹ عباس، حاصل پور، چشتیاں، یزمان، لیاقت پور اور صادق آباد جیسے شہر بسائے گئے۔ یہیں سے نواب سر صادق اور قائد اعظم محمد علی جناح کے درمیان لازوال دوستی کا رشتہ بھی قائم ہوا۔ ریاست میں ماہرین علم و فن، ادبا، شعراء اور علماء کی قدردانی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سر شیخ عبدالقادر مدیر مخزن 1942 سے لے کر 1946 تک بغداد الجدید ہائی کورٹ بہاولپور کے چیف جسٹس رہے۔ ابو الاسر حفیظ جالندھری بطور خاص درباری شاعر بہاولپور میں طویل عرصے ملازم رہے۔ 1943 میں نواب سر صادق کی سرپرستی اور سر عبدالقادر کی صدارت میں ایسی کالج میں آل انڈیا مشاعرے کا اہتمام کیا گیا، جس کی 3 نشستیں ہوئیں، جن میں برصغیر کے طول و عرض سے نامور شعراء کرام نے شرکت کی۔ نواب سر صادق کے مطابق دبیر الملک الحاج عزیز الرحمن عزیز نے پہلی بار سرائیکی کے قادر الکلام صوفی شاعر حضرت خواجہ غلام فرید کا کلام دیوان فرید ترجمے اور تشریح کے ساتھ 1942 میں شائع کیا۔ ریاست کے طول و عرض میں موجود بزرگان دین اور اولیاء کرام کے مزارات کی تعمیر اور مرمت کی گئی۔ 1950 میں ایسی کالج میں عالمی سائنس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں دنیا بھر سے سائنسدانوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ایک سائنسی نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا۔ 1952 میں پیرا میڈیکل اسکول، نرسنگ اسکول اور LSMF کلاسز کا اجرا کیا گیا۔ اسی سال علامہ شبیر احمد عثمانی کی سربراہی میں ریاست میں تعلیمی اصلاحات اور نصاب کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے کمیشن قائم کیا گیا۔ بہاولپور میں ترویج اسلام کا خصوصی خیال رکھا جاتا تھا۔ اس حوالے سے اس وقت کے حکمران اسلامی اصول و ضوابط پر سختی سے کاربند تھے، بلکہ شہریوں کو بھی خصوصی مراعات دیتے تھے۔ حج کے موقع پر حاجیوں کو 3 ماہ کی چھٹی ماہ ایڈوانس تنخواہ دی جاتی تھی۔ بہاولپور حکومت کی طرف سے مکے اور مدینے میں سرائیں بھی موجود تھیں، جہاں بہاولپور کے حجاج کے لیے مفت رہائش اور خوراک کا انتظام ہوتا تھا۔ رمضان المبارک کے آخری ہفتے میں تمام مسجدوں میں حکومت کی طرف سے مرمت اور سفیدی کروائی جاتی۔ اسی طرح ہندوؤں اور سکھوں کو بھی اپنے مذہبی تہواروں پر مسلمانوں کی طرح برابر کے حقوق حاصل تھے۔ دوران تعلیم وفات پا جانے والے ملازمین کی بیواؤں اور نابالغ بچوں کی کفالت کے لیے پینشن مقرر کی جاتی تھی۔ بہاولپور اور ڈیرہ نواب صاحب میں قائم یتیم خانے میں مفت رہائش اور خوراک کے علاوہ ذہین طلباء کو وظائف بھی دیے جاتے۔ واضح رہے کہ اردو اور سرائیکی کے معروف شاعر اور ادیب پروفیسر عطا محمد دلشاد کلانچوی، ٹیکنیکل ہائی اسکول کے سابق پرنسپل عبدالقادر جوہر اور متعدد مشاہیر نے اسی یتیم خانے میں پرورش پائی۔ قیام پاکستان کے بعد ہندوستان سے پاکستان ہجرت کرنے والے لاکھوں مہاجرین کی آباد کاری کے لیے خصوصی وزارت قائم کر کے مہاجرین کو ریاست بہاولپور میں باعزت طریقے سے آباد کیا گیا۔ الغرض ریاست بہاولپور صحیح معنوں میں دارالسرور تھی۔